الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یعصی نامه العادون ولا یودی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم فداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أقام الصلاة وآتى الزكاة صلوات درود ایسے پڑھیں جیسے درود پڑھنے کا حق ہے باوجہ بلند آواز سے جزاک اللہ اکبر آپ سماعت کر رہے ہیں زندگی کی شرط کے ساتھ بات آگے بڑھے گی انتہائی خوبصورت پڑھنے والوں نے خوبصورت کلام بہترین انداز میں آپ کی سماعتوں کی نظم کیا چند الفاظ مجھے عقیل سے بھی سماعت فرمائیں گے لوگ کہہ رہے ہیں حسین اقتدار کے لیے کربلا آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ حسین اقتدار کے لیے کربلا آ رہے ہیں اس لیے کہ کسی نے مودودی صاحب سے سوال کیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا عقل کے اندھو سوال یہ نہیں بنتا سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے نہیں کی تھی تو زمانے نے بیعت کیوں کی تھی سوال یہ بنتا ہے جب حسین آقا نے بیعت نہیں کی نبی کے نواسے نے نہیں کی تو میں عرض کر رہا تھا کل بھی آج یہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ اگر حسین بیعت کر لیں تو حسین کا جاتا کچھ نہیں ہے مگر دین کا رہتا کچھ نہیں ہے دین کا کچھ نہیں رہتا آج نہ نماز ہوتی نہ روزہ ہوتا نہ حج ہوتی نہ زکوٰۃ ہوتی کل انشاءاللہ اس پر بات آگے بڑھاؤں گا لیکن یہاں آج یہ تک سماعت کریں گے قرآن کہہ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ کیا پیغام ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو بس یہ پیغام ذہن میں رکھیے گا عرض کرتا ہوں آپ سے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے آئے پھر کہوں گا عقل کے اندھو جس کے بیٹے نے نصیری کی خدائی کو ٹھکرا دیا ہو وہ حسین چھوٹے سے ٹکڑے کا اقتدار لے کر کیا کرے گا جس کا باپ نصیری آپ کو خدا بنانا چاہتے ہیں وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے نصیریوں کی خدائی کو ٹھکرا دیا ہو وہ چھوٹا سا اقتدار لے کر کیا کرے گا کون ہے حسین کون ہے علی آپ کو معلوم ہے آج جو پکار ہے کہ محدود کر دیا جائے ذکر حسین تو یہ جو ذکر حسین محدود کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ اصل میں دین کو محدود کرنے کی بات کر رہے ہیں ورنہ کسی بھی ملک میں چلے جائیے وہاں پر 5 وقت اذان گونج رہی ہے اور اب تو کیلنڈر بن رہے ہیں اور کیلنڈر کے حساب سے کیونکہ ہر ملک میں وقت مختلف ہے عبادت کا تو پوری دنیا میں جب کیلنڈر بنا تو وقت کے اعتبار سے کہا گیا دنیا میں کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں اذان نہ گونج رہی ہو تمید میں ساتھ رہیں گے شاید آگے کی منزل آسان ہو جائے کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ کا نام نہ گونج رہا ہو نبی کا نام نہ گونج رہا ہو چاہے تو ولی اللہ نہ پڑھو لیکن اللہ اور محمد کا نام تو گونج رہا ہے یہ جس کے صدقے میں گونج رہا ہے اسی کو حسین کہا جاتا ہے تو اب جتنا ضروری اذان کا مسجدوں میں دیا جانا ضروری ہے اتنا ہی ضروری فرش ادا پر حسین حسین کرنا نہیں میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں اب یہ جو بزرگ بابا کرتے ہیں نہیں سے پتہ ہے
نوجوان میرے ساتھ رہے کہ جتنا مسجدوں میں اذان کا دیا جانا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ ذکر حسین ضروری ہے، اس لیے کہ اذانوں کی وجہ سے ذکر حسین نہیں ہے، ذکر حسین کی وجہ سے اذانیں ہیں۔ لہذا اگر دن میں 5 مرتبہ اذان گونج رہی ہے تو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم حسین حسین کہنا لازمی ہے۔ نہیں، چہرے دیکھوں گا پھر پڑھوں گا کیا پڑھ رہا ہے۔ 5 مرتبہ اذان ہے نا، اور ہر ملک میں گونج رہی اور بڑے بڑے اسپیکر پہ گونج رہی۔ کرونا محدود اذانوں کو، تو آپ کہیں گے اذان محدود کیوں کی جائے؟ اذان کیا ہے؟ آپ کو فلسفہ معلوم ہے اذان کا؟ اذان کیوں دی جاتی ہے اور بڑے بڑے اسپیکر پہ کیوں دی جاتی ہے؟ تو کم سے کم اگر محبت سے زمانہ فرش ادا پہ بیٹھ کے سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں تو شاید ساری دنیا اختلاف کرے، کم سے کم نمازی اور مؤذن فرش ادا پر اعتراض نہیں کرے گا اگر اسے یہ پتا ہو کہ وہ مسجد میں اذان کیوں دے رہا ہے۔ اب آپ پوچھیے اذان کیوں دے رہے ہو؟ کسی بھی مکتب کے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پروردگار کو مانتا ہے، اس سے پوچھیے اذان کیوں دے رہے ہو؟ فلسفہ کیا ہے اذان کا؟ اہل علم تشریف فرمائیں، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں۔ جب فلسفہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی راز ہے تو بیان ہونا چاہیے۔ اذان کا راز کیا ہے؟ یا رسول اللہ اذان کیوں؟ تو کسی نے کہا ہمیں پتا ہے اذان کیوں دیتے ہیں۔ اچھا بتائیے کیوں دیتے ہیں آپ اذان؟ کہ اذان اس لیے دیتے ہیں کہ نمازی کو نماز کا وقت یاد دلا دیا جائے کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے، وہ مسجد میں آ جائے۔ تو چلے ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی رہی ہو، اس لیے کہ جب نئے نئے مسلمان تھے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ ظہر کس وقت ہے، فجر کس وقت ہے، عصر کس وقت ہے۔ اب تو یہ کام 5 روپے 10 روپے لے کر یہودی کمپنیاں بھی کر دیتی ہیں۔ آپ موبائل میں 10-15 روپے خرچ کریں، وہ نماز الرٹ لگا دیں گے اور ہر نماز کے وقت مسلمان یاد دلائے نہ دلائے یہودی یاد دلا دے گا کہ اذان کا وقت ہو گیا۔ نہیں، بالکل پریشان نہیں ہوں گے، بہت آرام سے سنیں گے۔ یہودی بتا دے اچھا بھائی کہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ جاؤ۔ پہلے بلال سے کہا بلند مقام پہ چڑھو اور اذان دو، اور بلال اذان دیتا، بلال اذان کہتا، بلندی پہ چڑھ کے رسول اللہ نے سکھایا بلال کو اذان۔ بلال کیوں اذان دے رہے ہو بلندی پہ چڑھ کر؟ کہ مسلمان کو عبادت کا وقت بتا دیا جائے، آؤ جمع ہو جاؤ مسجد میں اور آ کر نماز پڑھو۔ لیکن بلال یہ تو بتاؤ کہ اذان کے لیے جب کہہ رہے ہو صرف وقت یاد دلانا ہے تو کیا حی علی الصلاۃ کافی نہیں ہے؟ آؤ نماز کے لیے آ جاؤ۔ یہ پورا عقیدہ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو اذان کا فلسفہ ہے وہی مجلس حسین کا فلسفہ ہے۔ تو آپ کو یہ نہ کہے کہ مجلس میں مرثیہ نہیں ہوگا، سلام نہیں ہوگا، توجہ کر رہے ہیں، نوحہ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا جیسے اذان میں سارا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں اذان میں عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ کیا فلسفہ ہے مسجدوں میں اذان دینے کا؟ اچھا پھر سوال یہ ہے کہ آپ صرف پاکستان میں اذان دے رہے ہیں؟ نہیں، پوری دنیا میں جہاں آپ کی اکثریت ہے وہاں بھی، اور جہاں اکثریت نہیں ہے وہاں بھی۔ جہاں اللہ کے ماننے والے ہیں وہاں بھی اذان، جہاں ماننے والے نہیں ہیں وہاں بھی اذان۔ بڑے بڑے اسپیکر پہ اذان دے رہے ہیں۔ موبائل آ گیا جیب میں، اب تو ہر ایک کو بتا دو آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، لوگ مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اسپیکر پر غیروں کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو فلسفہ اذان کا وہی مجلس حسین کا۔ لہذا اگر اذان اسپیکر پہ دی جا رہی ہے تو ذکر حسین بھی سڑکوں پر بھی ہوگا اور بڑے بڑے مائک لگا کے ہوگا تاکہ ہر کان میں آواز پہنچ جائے۔ عرض کر رہا ہوں آپ سے، ضروری ہے ذکر حسین جتنا اذان ضروری ہے۔ تو پہلے مسلمان سے یہ پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ اذان کیوں دیتے ہو، مسجد میں اذان کیوں دیتے ہو؟ معلوم ہے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ پہلے دور کی بات ہے، جب گھڑی نہیں بنی تھی، جب موبائل نہیں تھا، یہ اس دور کی بات تھی۔ بلال اوپر چڑھے اور اذان کہے۔ صرف نماز مسلمان کو نماز کا وقت یاد دلانے کے لیے نہیں۔ پھر اذان کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آؤ مجلس اذان میں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ عبادات کا فلسفہ کیا ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھوا کر رزق میں اضافہ مولوی بتا سکتا ہے، نماز کیوں پڑھی جائے یہ صرف علی اور اولاد علی بتا سکتا ہے۔
سکتے ہیں سارے. نماز کیوں پڑھو یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے آل محمد. قرآن سب پڑھیں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ترجمہ بھی لکھیں گے الف لام میم، اور وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. الف لام میم کیا ہے کہ نہیں بتا سکتے. یہی بتانے کے لیے اہل بیت کے ساتھ قرآن کو چھوڑا ہے. توجہ ہے. تو اذان کا فلسفہ کیا ہے؟ اذان کا فلسفہ صرف اتنا ہے کہ جس میں پورا عقیدہ بیان ہو رہا ہے. اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں. یہ کیوں عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ اذان کسی شیعہ کی دعوت کا نام نہیں، کسی سنی وہابی دیوبندی کی دعوت کا نام نہیں. اذان کس کی دعوت کا نام ہے؟ اذان محمد مصطفیٰ کی دعوت کا نام ہے. اسلام کی طرف غیروں کو پیغام دینے کا نام ہے. اللہ نے کہا ہدایت ہمارے ہاتھ میں، محمد قیامت تک کا رسول ہے. اب رسول پردہ کر گئے 1400 برس پہلے، لہذا اب ہر مسجد سے اذان گونج رہی ہے اور بیان ہو رہا ہے عقیدہ. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے میں شریک نہیں ہے. کیوں بیان ہو رہا ہے عقیدہ؟ کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی دعوت ہے. اب آؤ آغاز اسلام پہ غور کرتے ہیں. آغاز اسلام میں رسول اللہ کے سامنے دو بڑے گروپ تھے جو خود کو اللہ والا کہتے تھے. جب رسول تبلیغ کے لیے نکلے دو بڑے مواحد گروپ تھے، ایک یہودی تھے ایک عیسائی تھے. ان دونوں نے رسول سے مزاحمت فرمائی. رسول اللہ تبلیغ کے لیے نکلے. اب ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ کہ تبلیغ کی جائے اور قیامت تک کی جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہدایت ہم تک نہیں پہنچی. یعنی کل قیامت میں کوئی عیسائی کھڑے ہو کے کہے کہ ہمیں کیا پتا کہ عیسیٰ کے بعد کون نبی آیا تھا. یہودی کھڑا ہو کر کہے ہمیں کیا پتا. اس لیے کہ یہودی نے دین کو موسیٰ پہ ختم کیا، عیسائی نے دین کو عیسیٰ پہ ختم کیا. ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی نبی ہے مگر دین کا خاتمہ علی کی ولایت پہ ہوا ہے اور نبی کی نبوت پہ ہوا ہے. لہذا یہاں تک نہیں آئے تو بگڑی نہیں بنے گی. لہذا یہاں تک آنا پڑے گا. ہر عیسائی کو بھی، یہودی کو بھی، غیر مسلم کو بھی، بت پرست کو بھی، بت مت کو بھی. تو آؤ یہ اذان گونج رہی ہے. اب اگر قیامت میں کوئی کافر کوئی مشرک کھڑا ہو اور کہے پروردگار تو نے ہدایت نہیں کی، ہمیں نہیں پتا تیرا نبی کب آ کے چلا گیا، تو اذانیں کہیں گی جھوٹ بول رہا ہے. کہ میں 5 مرتبہ بتایا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کا رسول ہے. اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو اب جو نہیں بولے ان کو بلوانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اذان کا فلسفہ یہ ہے. اذان دعوت ہے کافروں کو اسلام کی کہ دائرہ اسلام میں آ جاؤ. دین موسیٰ پہ ختم نہیں ہے، عیسیٰ پہ ختم نہیں ہے، محمد تک آیا ہے. لیکن محمد کے بعد بھی کچھ رک گئے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان دے رہے ہیں مگر یہ کلمہ پڑھنے والا بھی اسلام سے باہر ہو گیا قادیانی کی صورت میں. اب سمجھ میں آئے گا کہ ہم اذان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارا مقابلہ ہے یہودی کے ساتھ، تمہارا مقابلہ ہے عیسائیوں کے ساتھ، ہمارا مقابلہ منافق سے پڑ گیا. مسلمانوں ہمارا عقیدہ سمجھو، ہمیں کسی سے بیر نہیں. جیسے اذان کسی کو جلانے کے لیے نہیں دی جاتی. کسی بھی فرقے والے سے پوچھو جو بڑے اسپیکر پہ اذان دے رہے ہو کسی کو جلانے کے لیے، وہ کہے گا نہیں. اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں جلانے کے لیے دے رہا ہوں اذان باطل، تو اذان جلانے کے لیے نہیں. تو یہ مجلس ادا بھی کسی کو جلانے کے لیے نہیں، عقیدہ بیان کرنے کے لیے. کل کوئی نہ کہے کہ نبی کے بعد ہدایت کس سے لینی تھی ہمیں نہیں معلوم. اذانیں کہیں گی جھوٹ بول رہا ہے، اسے بتایا علی ولی اللہ ہے ووصی رسول اللہ ہے وخلیفتہ بلا فرض. یہ جھوٹ بول رہا. تو ہمارا مقابلہ کیونکہ منافق سے ہے تو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نبی کے بعد ہدایت کس سے لینی. اذان میں علی ولی اللہ ہم اس لیے کہتے ہیں اور غدیر سے کہتے ہیں. اور عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ بلال کو مدینے سے نکال دیا گیا یا مدینہ چھوڑ گئے بلال.
کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے کہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بلال علی ولی اللہ کی اذان ہو. بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، مجھے دینی ہی نہیں ہے اذان. اور بلال بھی عجیب ہے. اب چلیے بات نکل آئی تو عرض کر دیتا ہوں. کسی نے بلال کو منع کر دیا اذان دینے سے، اذان نہیں دے گا بلال. کیوں؟ تو شین نہیں کہتا، اشہد اللہ نہیں کہتے، اشہد اللہ کہتے ہیں. بلال تیرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اذان نہیں دے گا. کون دے گا؟ بہترین قرأت کرنے والا قاری چن کے لائے اور اس سے کہا تو اذان دے. اس نے اذان دی. نبی حجرے سے نہیں آئے، اس نے اذان دی. نبی حجرے سے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ پریشانی بڑی. آج جو بلانے سے نہیں آتے تھے پہلے سے بیٹھے تھے مصلی پر، اور جو پہلے سے آتا تھا وہ نہیں آیا. ایک مرتبہ بلانے گئے، نبی نے پوچھا کون؟ فلاں. کیوں آیا؟ اذان ہو گئی، آئیے نماز کے لیے. نماز کا وقت ہو گیا، آئیے نماز کے لیے. مہدی بھائی یہ نماز کو نماز کا وقت یاد دلا رہا ہے. آئیے نماز کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا اذان ہونے دو، آ جائیں گے. یا رسول اللہ اذان ہو گئی. تو میرے کان میں بلال کی آواز نہیں آئی، میرے کان میں بلال کی آواز نہیں ہے. آج تو بہت اچھے قاری نے بہت اچھی قرأت میں اذان کہی، تو بلال کہاں ہے؟ بلال کو کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ وہ شین نہیں کہتا ہے، اشہد اللہ کہتا ہے. ہم نے کہا بہترین قرأت میں اذان ہو. نبی نے کہا اس کا سین تمہارے شین سے میرے لیے اچھا ہے. اور میرے رکھے ہوئے کو میری زندگی میں ہٹا رہے ہو. کس میں جرت ہوئی؟ کس نے کہا؟ باطل ہے وہ اذان، باطل ہے وہ اذان جو حکم محمد کے خلاف ہو. بلال سے کہو اذان دے، بلال سے کہو اذان دے. آپ کو معلوم ہے جب منع کر دیا نا بلال کو، تو بلال بھی نہ حسن کے پاس گیا، نہ حسین آقا کے پاس گیا، نہ رسول کے پاس گیا، نہ علی کے پاس گیا. آ کے بیٹھ گیا چوکھٹ سیدہ پہ، منہ اترا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا. بی بی نے اندر سے پوچھا کیوں آیا بلال؟ کہا مجھے اذان دینے سے منع کر دیا ہے. بی بی نے کہا اذان دینے سے منع کر دیا ہے، تو بیٹھ جا، فکر نہیں کر، اذان تو ہی دے گا. مجھے برداشت ہی نہیں ہے کوئی نبی کے رکھے ہوئے کو ہٹا دے، چاہے وہ علی ہو یا بلال ہو. برداشت ہی نہیں. بیٹھ جا بلال، بیٹھ جا بلال. یاد رکھنا دنیا میں بات رسول ایک جوڑی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. ایک کو کہتے ہیں علی، دوسری کو کہتے ہیں زہرا. یہ دونوں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، یکتا جوڑی ہے کائنات میں، اور یہ برابر ہیں. یہ دونوں برابر ہیں علم میں، کمال میں، فضیلت میں، سخاوت میں، شجاعت میں. نہیں تھک کے سنا آپ نے. برابر ہیں، برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ بیوی سے پوچھو بیوی کیسے برابر ہے؟ کہ میں اور علی ہر بات میں برابر ہیں. بیوی کیسے؟ کہ یہ تو اسلام میں پردہ درمیان میں تھا. خدا کی قسم اگر پردہ نہ ہوتا اور مستور کو منبر پہ آنے کی اجازت ہوتی تو علی کو ہٹا کے میں منبر پہ بیٹھتی اور تم سے کہتی جو پوچھنا ہے زہرا سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو. تو میں اور علی برابر ہیں، میں اور علی برابر ہیں. بیٹھ جا بلال، بیٹھ جا بلال. میرے پاس آیا ہے نا مشکل حل کروانے، مشکل حل ہوگی. بیٹھ جا. بی بی کیا کرو گی، کیا کرو گی؟ کہ میں اور علی برابر ہیں. علی جب چاہتا ہے سورج کو اشارہ کر کے موڑ لیتا ہے. میں آج نکلنے ہی نہیں دوں گی. آج نکلنے سے روک دیں گے. بلال کو اذان دینے سے منع کیا. نبی نے فرمایا کیوں منع کیا؟ کشین نہیں کہتا. بیوی نے بھی پوچھا تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں منع کیا؟ ہوتا ہے نا آپ کے کسی بندے کو کوئی جھاڑ دے تو آپ اس سے پوچھیں گے تو بتا تو نے کچھ کیا تو نہیں؟ کچھ کیا ہے؟ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں. اس نے کہا ہاں بیوی، سین نکلتا ہے منہ سے. کیا نکلتا ہے؟
سارے مل کے بولو تو آگے عرض کرتا ہوں. سین نکلتا ہے بیوی. بلال سین کیوں نکلتا ہے؟ کہ کیا کروں تیری محبت میں 3 نقطے زبان پہ چڑھتے ہی نہیں ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تیری محبت میں سین نکلتا ہے شین نہیں نکلتا. اب بیٹھ جا. اور بلال بیٹھ گئے. نہیں ہوئی اذان. اب اذان ہوگی تو نماز ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں اقام الصلاۃ و آتى الزکات. نماز کیا کرو؟ صاحبان علم بیٹھے کہیں بھی پڑھنے کا حکم نہیں. نماز قائم. خدا کی قسم سب پڑھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے پڑھنی نہیں ہے قائم کرنی. یہ مطالبہ ہے آدم کے دور سے. نماز قائم کرو نماز قائم کرو. اگر کسی نبی کے دور میں قائم ہو گئی ہوتی نا تو ان کے ماننے والے سونے نہیں دیتے تمہیں. جیسے کہ چاہے سنو سونے ان کے پاس ہے, پریس ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے اللہ کا مطالبہ پورا کیا. نہ عیسائی بول سکتے ہیں. اگر عیسائی بول سکتے تو مہدی کی جگہ عیسیٰ نماز پڑھا رہا ہوتا. اللہ کا مطالبہ یہ ہے ساری کائنات سے نماز قائم کرو. اور ساتھ میں کہا زکات دو. نماز قائم کرو زکات دو. نماز قائم کرو زکات دو. 148 مرتبہ قرآن میں یہ حکم ملا. نماز اور زکات ملائی اللہ نے. نماز قائم کرو زکات دو. نماز قائم کرو زکات دو. آپ بتائیے آپ کے ہاں زکات کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر. نماز روزہ حج زکات. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو نماز قائم کرو زکات دو. کون سا نمبر رکھا ہے؟ دوسرا. نماز پہلے نمبر پر, چوتھے نمبر پہ زکات. قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرو اور زکات دو. الحمدللہ یہ دونوں کام ہمارے اماموں کے حصے میں آ گئے. نہیں سنا ہی نہیں آپ نے. یہ دونوں کام ہمارے ائمہ نے کیے. کس نے کیے؟ کہ چھٹا امام جب روزہ حسین پر آیا تو قبر حسین پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا میرا سلام اے فاطمہ کے بیٹے تجھ پر کہ تو نے نماز کو قائم کر دیا. چھٹا امام کہہ رہا ہے زیارت کے جملے قد قامت الصلاۃ, آپ نے نماز کو قائم کر دیا. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کیا. جب چھٹا معصوم کہہ رہا ہے وقت محمد کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہیں قائم نہیں ہوئی. اب کوئی گھبرائے نہیں کہ محمد کے زمانے میں نماز قائم ہو گئی. اگر قائم ہو جاتی تو اللہ کو قرآن میں کہنا نہیں پڑتا آپ رکوع میں جاتے ہیں یہ تماشا دیکھنے والوں کو تماشا دیکھنے چلا جاتے ہیں. آپ سجدے میں جاتے ہیں یہ خریداری میں لگ جاتے ہیں. نماز پڑھنا اور ہے قائم کرنا اور ہے. اور جو اسکول اور کالج میں جانے والے لوگ ہیں وہ آسانی سے سمجھ لیں گے. ہو سکتا ہے اردو میں بات پریشان کو نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے. نماز پڑھنے سے منع نہیں کر رہا, نماز قائم کرنا ہے. نماز پڑھنا اور ہے قائم کرنا اور ہے. کیسے؟ انگلش نے اس بات کو آسانی سے سمجھایا کہ یاد رکھنا ریڈنگ اور ہوتی ہے امپلیمنٹ اور ہوتا ہے. اپنی ذات پہ نافذ کر لو نماز. یہ حسین مولا نے کیا. کیسے کیا؟ کسی اور امام کے دور میں نہیں ہوئی نبی کے دور میں نہیں ہوئی. کیسے نہیں ہوئی؟ کہ ذرا سا کھیل تماشے دکھانے والا آیا, رکوع میں تھے سارے, نبی نماز پڑھا رہے تھے, قرآن کیا تھا, اس نے آواز لگائی, ڈگڈگی بجائی, بندر کا تماشا دکھانے والا آیا, یہ بھاگ گئے نبی کو چھوڑ کر. خالی میدانوں سے نہیں بھاگتے تھے, نماز سے بھی بھاگ جاتے تھے. ہاں, اور کل سے بات شروع کروں گا یہاں سے کہ اسی لیے امام حسین نے فرمایا. اب میں کیا کروں, موضوع ہے فضیلت امام حسین اور اصحاب امام حسین, لیکن ابھی تک امام حسین ہی کی فضیلت سے فرصت نہیں مل رہی ہے. مل جائے گی تو انشاءاللہ اصحاب پہ بھی گفتگو شروع کر دیں گے. لیکن اصحاب کی شان میں امام حسین کا جملہ کافی ہے, جیسے مجھے ملے
ऐसे न नाना को मिले, न बाबा को मिले, न भाई को मिले। बस ये बात ज़हन में रखिएगा, और आगे की मजलिसें आपके हवाले करूंगा कि नाना को मिले, न बाबा को मिले, न भाई को मिले। कौन कह रहा है? हुसैन आका कह रहे हैं, जैसे मेरे हैं ना ऐसा कोई नहीं, जैसे मेरे हैं ऐसा कोई नहीं। मौला क्यों कहा? वहां कौन है? का सलमान फारसी। कैसा है सलमान? इधर नमाज का वक्त हुआ, आवाज आई हय्या अला सलाह, सारे मुसलमान दौड़े नमाज की तरफ। सलमान मस्जिद से निकल के दौड़ा दरवाजा ज़हरा की तरफ। एक मर्तबा सब ने कहा इसे मसला नहीं आता है, ये बूढ़ा हो गया है, ये 600 साल 550 साल का बूढ़ा हय्या अला सलाह पे नमाज के लिए आते हैं, ये दौड़ के दरवाजा ज़हरा पे जाता है। नबी ने फरमाया आया तो पूछ लेंगे। सलमान आया, पूछा तुझे मसला नहीं मालूम? क्यों अल्लाह के नबी? तू मस्जिद में बैठा होता है और वहां आवाज आती है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो वहां क्या करने जाता है? उस दरवाजे में क्यों भाग जाता है? और ये सारे तो मस्जिद आते हैं, इन्हें अरबी आती है, तुझे नहीं आती? तू फारिस से ताल्लुक रखता है, तू ईरान से ताल्लुक रखता है, समझ में नहीं आती बात? अरबी में हय्या अला सलाह कहते हैं नमाज की तरफ आओ, तू नमाज को छोड़ के ज़हरा की तरफ चला जाता है। सलमान कहने लगा समझ में इन्हें नहीं आती है। क्या मतलब? कि मैं ये बताने के लिए जाता हूं कि अगर वो राजी हुई तो तुम्हारी नमाजें होंगी, और अगर वो राजी नहीं हुई अल्लाह मुंह पे नमाज मार देगा। हुसैन को हमें फख्र है, हमारे पास ऐसे बच्चे। और जब हमारे घर में औलाद पैदा हो जाती है ना और थोड़ी सी बड़ी होती है और फर्ज बिछाने लगती है तो बाप को मौत का भी गम नहीं रहता। आजादार आ गए, फिर कोई परवाह नहीं। अर्ज कर रहा हूं नमाज कायम करो, अल्लाह कह रहा है नमाज कायम करो। किसने नमाज कायम की? छठे इमाम ने बताया नमाज कायम की हुसैन आका ने। अब आप पूछिए कैसे कायम की, कैसे कायम हुई नमाज? तो आप देखिए वहां अमन है, खेल तमाशे वाला आया लोग भाग गए। वहां अमन है कि ताजिर आया तो ये सोचकर कैसा ना हो हमारा अच्छा माल ये खरीद लें और हम नमाज के चक्कर में रहें तो सारा माल बिक जाए, खराब माल हमें मिले। लिहाजा माल छाटने के चक्कर में नमाज छोड़ के, नबी की नमाज छोड़ के चले जाते ना। ये है नमाज उस दौर में। और छठे मौला कह रहे हैं हुसैन मौला आपके सलाम, आपने नमाज कायम कर दी। मौला कैसे कायम कर दी? का देखते नहीं हो करबला में तीर बरस रहे हैं, नमाजी जगह नहीं छोड़ते। पूरी जमात ने नमाज कायम की। छठे मौला ने फरमाया ऐसी हो नमाज कायम कर दी हुसैन ने, खुद भी पढ़ी और पीछे वालों को भी पढ़ाई। नाफिज हो गई नमाज, ये तो नमाज है। लेकिन आया जो आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान ने कहा, अहादीस ने बताया, कयामत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जिसकी नमाज कबूल उसके अमल कबूल, जिसकी नमाज रद्द उसके सारे अमल रद्द। हमें अपना अकीदा बयान करने की तो इजाजत है ना। लोग कहते हैं मुहर्रम में इख्तिलाफी बात नहीं करना, करनी भी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा इख्तिलाफ मुसलमान में नमाज पे, सबसे ज्यादा इख्तिलाफ किस पे? क्यों घबरा के बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा इख्तिलाफ किस पे? नमाज पे। क्यों इख्तिलाफ? जो काम नबी ने सबसे ज्यादा किया, सब मजमे के सामने किया, उसी में इख्तिलाफ। अरे जब 5 वक्त पढ़ने वाली नमाज में इख्तिलाफ होता है तो गदीर तो एक ही बार बताई थी मोहम्मद, एक ही बार बताई थी। गदीर में तो एक ही बार करके दिखाया था। इख्तिलाफ हो गया नमाज में। कोई कहता है बांध के पढ़ो, कोई कहता है मर्दी है। नमाज है जन्नत की कुंजी, जन्नत के दर पे लगाए ताला, कुंजी लगी ताला खुलेगा। अब आपके पास हजारों चाबियां हो, सही चाबी ना हो, ताला खुलेगा? तो अभी जमीन पे हो ना, मौत का भरोसा नहीं, कब मट्टी के नीचे चले।
تو مٹی سے اوپر انسان تحقیق کرے کس کی نماز ٹھیک ہے. میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا نا, میں تو تحقیق کا دروازہ کھول رہا ہوں سوچنے والوں کے لیے کہ وہ سوچیں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ نماز نبی والی ہے یا نہیں. اس لیے کہ اعمال تلیں گے حشر میں میزان پر, جس کے عمل کا وزن پورا ہوگا وہ جنتی, جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ. کتنی آرام سے بات کر رہا ہوں, بولے نا میرے ساتھ. اعمال تلیں گے نا, گٹھڑی میں ہوں گے عمل, لا کے رکھیں گے وزن. ترازو جس کا بھاری ہوگا برائی کا وہ جہنم میں, جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ جنت میں. جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ جنت میں, اعمال کا وزن ہلکا ہوگا تو جہنم میں. وہاں کون کسی کو دے گا؟ نہ باپ کا کام آئے گا, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ بہن, نہ ماں, کوئی نہیں پہچانے گا کسی کو. لہذا اپنے گٹھڑی کو صحیح لے کے جانا ہے, وزن پورا کرنا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا نبی نے بتایا ہو کہ فجر کا وزن اتنا ہے, ظہر کا وزن اتنا ہے, تو میں ترازو میں تول لوں کہ فجر میں نے 5 کلو کی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, ظہر کتنے کلو پڑھنی تھی, عصر کتنے کلو پڑھنی تھی. تو میں کہوں اللہ کے نبی آپ نے بتایا نہیں, وزن کیسے پورا ہوگا؟ ہمیں کیسے پتا کہ ہمارے پاس صحیح چابی ہے کہ غلط چابی؟ نبی نے فرمایا آپ ہی کے اندھے ہو, تمہیں پتہ نہیں کہ ہر چیز کا میزان الگ ہوتا ہے, ترازو الگ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں بھی روئی تولنے کا میزان اور ہے, سونا تولنے کا ترازو اور ہے. سمجھ میں آئی ہے بات؟ اس طرح جو شعر پڑھا مہندی بھائی نے وہ بھی تلے جاتے ہیں, تولتے ہیں شعر, وزن اور بحر ہوتا ہے, اوزان ہوتے ہیں, میزان ہوتا ہے. تو ان شعروں کو تولنے کا ترازو اور ہے, سونے کو تولنے کا ترازو اور ہے, گڑ کو تولنے کا ترازو اور ہے, روئی کو تولنے کا ترازو اور ہے. یہ 3 پاؤ کا ترازو وہاں نہیں لے جانا. وہاں کون سا ترازو کام آئے گا؟ کہ وہاں ترازو جو ہے اس کا نام ہے محمد. اعمال کے ترازو کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں, کیا بولتے ہیں؟ محمد. اعمال کا ترازو محمد ہے. وہاں کوئی لڑیوں والا ترازو نہیں ہے, بٹوں والا ترازو نہیں ہے, 1 کلو 3 پاؤ والا ترازو نہیں ہے. کون سا ترازو ہے؟ اس ترازو کو کہتے ہیں محمد. کا کیا مطلب؟ اللہ بلائے گا لوگوں کو حشر کے میدان میں, نمازیں پڑھی؟ ہاں پڑھی, دکھا محمد جیسی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اگر نبی جیسی ہے تو قبول کرے گا, ورنہ منہ پہ مار دے گا. اب جتنے بیٹھے ہو یقین ہے کہ محمد والی پڑھ لو. کہ تو اور بھی بے شک رہے ہیں, لیکن ہمیں تو شک ہے, ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے کہا. یقین بتاؤں کیسے؟ یہ جو مجلس میں فضائل پڑھے جاتے ہیں یہ عقیدے کی پختگی کے لیے پڑھے جاتے ہیں. یہ واہ کرنے کے لیے نہیں, صرف واہ تو خود نکلتی ہے سن کر کہ ہمارے پیر ایسے ہیں. اب ایک واقعہ سنائیں, میرے ساتھ رہنا, تمہیں نماز پہ یقین ہو جائے گا. میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں تو کہہ رہا ہوں حشر کے میدان میں, اسی کو حشر کا میدان کہتے ہیں, قیامت کہتے ہیں, جب ماننے والے کھڑے ہوں گے اماموں کے پیچھے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت میں ہر ایک کو نبی کے ساتھ نہیں امام کے ساتھ بلاؤں گا. جس کو مانا ہوگا اس کے ساتھ بلاؤں گا. وہ جنت میں گیا تو ماننے والے بھی جنتی, وہ جہنم میں گیا تو ماننے والے بھی جہنمی. نماز جس کی قبول وہ گیا جنت میں, جس کی نماز رد ہو گئی وہ گیا جہنم میں. ایک مرتبہ میں پوچھوں مالک ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ کہ تم کس کے پیچھے آؤ گے؟ ہم کہیں گے علی کے پیچھے. کہ دنیا میں بتا دوں کہ ہاں ایک نابینا صحابی تھا, بصرہ سے علی آ رہے تھے, علی نے درمیان میں رکے, مسجد میں نماز پڑھائی تو نابینا صحابی نے, اندھے صحابی نے برابر والے کو کونی ماری. اور ایک مرتبہ پوچھا آج کون نماز پڑھا رہا ہے؟ کہ علی. کہ 25 سال بعد نبی کی یاد تازہ کرا دی. 25 سال بعد نبی کی یاد تازہ کرا دی. اس کا مطلب ہے 25 سال میں کوئی گڑبڑ ہوئی, اور وہ گڑبڑ نہیں ہوتی تو حسین کربلا نہیں آتے. کل عرض کروں گا کیا گڑبڑ کی, کس نے گڑبڑ کی کل. لیکن ابھی سنی کہ ایک مرتبہ ہمیں یقین ہو کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نبی والی, نبی ہے اعمال کا ترازو. نبی کی نماز ہم نے پڑھ لی, نبی کی نقل بنا لی تو ہم جنتی, ورنہ فیل, رد. باپ دادا کی نماز نہیں پڑھنی, باپ دادا ہمارے
امام نہیں ہیں. توجہ فرمائیں گے آپ. ہمارا امام کون ہے؟ علی، حسن، حسین، اور پھر 12 تک آنا ہے. اگر بیچ میں رک گئے تو ٹوپی لگاتے رہو، جنت نہیں جاؤ گے. بس جیسا پیغام دے سکتا ہوں اتنا ہی دوں گا. بیچ میں نہیں رکنا ہے، 7ویں پہ، 6 پہ، 5 پہ، 12 تک آنا ہے. زہرا کے کسی ایک بیٹے کو بھی نہیں مانا نا اسلام کی یونیورسٹی سے باہر. اور اتنا پاور ہے ان 12 میں، ان 14 میں، کہ اگر کسی ایک نے کان پکڑ کے باہر نکال دیا نا تو 11 مل کے بھی اندر نہیں بلا سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب عرض کرتا ہوں آپ سے، اب عرض کرتا ہوں، اب رہیے میرے ساتھ. جس کی نماز قبول اس کے عمل قبول. اب ہم بھی کھڑے ہیں قیامت کے میدان میں، اور لوگ بھی کھڑے. منظر یہی ہے نا. جو شام، دوپہر اور صبح والوں کو مانے وہ الگ، جو علی کو امام مانے وہ الگ. اب کھڑے ہیں اس جگہ، کھڑے ہیں. اب کمال یہ ہے کہ بہت سارا مجمع کھڑا ہے 4 اماموں کے پیچھے، اور تھوڑے سے لوگ کھڑے ہیں 12 اماموں کے پیچھے. تو اللہ کہے گا تمہارے امام زیادہ ہیں، مجمع کم ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ دیکھنے میں 12 ہیں، ویسے ایک ہیں. ان کا پہلا بھی محمد، درمیان بھی محمد، آخر بھی محمد ہے. اسی لیے نبی نے نہیں کہا سارے علی ہیں، یہ بھی نہیں کہا سارے حسن ہیں، یہ بھی نہیں کہا سارے حسین ہیں. اعمال کا ترازو ہے محمد، تو نبی نے بتایا پہلا بھی محمد ہے، درمیان بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے. اللہ کے ہاں معیار محمد ہے، معیار محمد ہے. نہیں رہو انشاءاللہ عقیدے کی تازگی لے کے اٹھو گے اگر میرے ساتھ رہے. 12 کے پیچھے تھوڑے سے لوگ. اللہ کہے گا آپ الگ ہو جائیں، 12 تو الگ ہو جائیں. یہ ماننے والے تم بتاؤ. اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کس سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا، اللہ پوچھے گا. ہاں بھائی یقین ہے کہ جو تم نماز پڑھ کے آئے ہو؟ اس لیے کہ یہ یقین کسی اور کو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جب بات کرنا، جب 3 چیزیں تمہارے پاس ہوں. کیا ہو؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. کسی کے امام نے رسول کو نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے؟ ہمارا امام بلا فصل ہے، ہمارا امام بغیر فاصلے کے ہے. اسی لیے غدیر میں علی کو آگے کر دیا تھا، خود پیچھے ہو گئے تھے. میرے بعد علی کے بعد حسن کے بعد حسین، مسلسل چل رہا ہے سلسلہ. تو اب اگر اللہ سب سے پوچھے بتاؤ تم نے جو نماز پڑھی وہ نبی کو دیکھ کے پڑھی؟ نہیں، میں نے نبی کو نہیں دیکھا. پھر اپنے والد صاحب کو، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو نہیں. پھر آخر میں کسی امام کو، امام صاحب سے پوچھے اللہ تم نے نبی کو دیکھا؟ نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے پہلا دیر میں کیا تھا. تو جب تو نے نبی کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھائی، امامت کس بات کی؟ تجھے یقین ہے جو پڑھ رہا ہے نبی کو نہیں پڑھ رہا؟ اگر اتنا یقین ہوتا تو پھر اختلاف کیوں ہوتا؟ نبی کی آنکھ کا سرما مل گیا، سرائی دار گردن مل گئی. یہ نہیں ملا نبی نماز کیسے پڑھاتے تھے. اب یقیناً 10 طریقوں سے تو نبی نے نماز نہیں پڑھائی. بس میں کسی کی بات نہیں کرتا، عرض کرتا ہوں کہ اللہ پوچھے بتاؤ، تم بتاؤ. شیعہ تو میرا آفسی کہتے تھے، کافر کہتے تھے لوگ. تم بتاؤ تم نے جو نماز پڑھی کون سی پڑھی؟ محمد والی. کیسے یقین ہے کہ محمد والی پڑھی؟ مالک جو کوئی نہیں کہہ سکتا وہ ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں. کیا نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے چار اماموں نے خود محمد کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ دوسروں سے پوچھے گا تم نے کہاں سے دیکھا؟ 75 سال دور سے. تم نے کہاں سے دیکھا؟ 150 سال کے فاصلے سے. اور آخری امام تو 200 سال سے بھی اوپر. اتنی دور سے دیکھا نبی کو. شیعو تم بتاؤ تمہارے امام کہاں تھے جب نبی نماز پڑھا رہا تھا؟ مالک مسجد میں کون سی صف میں کھڑے تھے؟ کون سی صف میں کھڑے تھے؟ پہلی صف میں. ارے پہلی والی کو بھی ہٹا کے پشت پہ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں سنا آپ نے؟ پشت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رخ ایسے تھا جیسے تمہارا رخ کعبے کی جانب، میرا رخ تمہاری جانب. حسین نمازیوں کو دیکھ رہے تھے،
بیٹھا ہو. قبلہ رخ نہیں بیٹھے حسین، حسین تو خود قبلہ. حسین بیٹھا ہے ایسے کہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، رسول پڑھا رہے ہیں، حسین بیٹھا. اب لوگ کہتے ہیں مسجد کے سامنے ماتم کرتے ہو نماز خراب ہو جاتی ہے ہماری. بھائی کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ حسین حسینی تو کہتے ہیں، تو حسین کے خیال سے نماز باطل ہو جاتی ہے. کہنے لگے ہاں، ہم نے کہا محمد کی تو نہیں ہوتی، تیری کیسے ہو جاتی ہے؟ آپ کہیں نبی جب نماز پڑھتا ہے کوئی خیال نہیں رہتا، ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں رہتا، مگر اللہ کو بڑا خیال ہے حسین کا. حسین آ کر بیٹھ گئے پشت پر، اور اللہ کو خیال ہے ایسا نہ ہو نبی اٹھے حسین گر جائے. اللہ کو اتنا خیال، جبرائیل جی مولا جلدی جا، محمد سر نہ اٹھائے، اور جا کے کہہ دے جب تک نہ اترنا، جب تک یہ نہ اتر جائے، جب تک سر نہ اٹھانا. اب خیال نہیں بھی تھا تو اللہ نے ڈلوا دیا. اب ایک ہی خیال ہے، حسین اترے تو میں سر اٹھاؤں. اب ایک ہی خیال ہے، حسین اترے تو میں سر اٹھاؤں. 70 مرتبہ تسبیح. آپ نے نمازیوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں، مولانا ابھی قیام میں وہ رکوع میں چلا گیا، مولانا سجدے میں اٹھ گیا. ایک بار کی گنجائش ہے، دوسری بار کی نہیں. نماز خراب، دوبارہ پڑھو. لیکن میں کیا کروں، ایک ہی نماز ایسی ہوئی، وہاں والے نے سر اٹھایا، سر اٹھایا. نبی اٹھتے نہیں ہیں. جب سر اٹھایا دیکھا پشت پہ حسین بیٹھا ہے، پھر اٹھایا سر دیکھا حسین بیٹھا ہے واپس، پھر سر اٹھایا دیکھا حسین بیٹھا ہے واپس. میں کہوں پروردگار یہ مسجد نبوی میں ہو کیا رہا ہے؟ کہ آج انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، حسین کو دیکھتے رہو، میں نماز قبول کرتا چلا جاؤں. آج تمہاری نماز ہوئی، آج تمہاری نماز ہوئی، حسین کو دیکھتے رہو. نماز ہو رہی ہے تو ہمارے امام، 4 اماموں نے خود نبی کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا. ہمیں اتنا یقین ہے، اتنا یقین کسی کو نہیں ہے. جیسی ہمارے والوں نے پڑھی ایسی کسی نے نہیں پڑھی، اور انہوں نے نماز قائم کر دی. اور دوسرا معاملہ کیا تھا؟ زکوٰۃ کا معاملہ. مالک یہاں تو فہرست میں 4تھا نمبر ہے زکوٰۃ کا. یہ بھی شیعوں کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، یہ بات بھی تمہارے امام کے حق میں. مالک کیا ہوا؟ 148 مرتبہ تذکرہ کیا، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. اللہ کے اس مطالبے کو بھی ہمارے امام نے پورا کیا. نماز قائم حسین نے کر دی، دوسرا مطالبہ علی نے پورا کر دیا. نماز بھی پڑھ رہے تھے اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہے تھے. نماز بھی پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے. یا تو آیت علی کی سمجھ میں آئی. اب دو باتیں یا تو آیت علی کی سمجھ میں آئی، باقی سب تو 4تھے نمبر پہ رکھ رہے ہیں زکوٰۃ. اللہ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. اچھا یہ بھی عجیب معاملہ. مالک یہ کیوں کیا؟ کہا نماز ہے میرا حق اور زکوٰۃ ہے بندوں کا حق. مالک کون بندے؟ کہا وہ جو فقیر ہے. مالک کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی رشتہ نہ ہو تب بھی اگر حق نہیں دیا، نماز قائم جب ہوگی جب حق دے دیا، حق نہیں دیا نماز منہ پہ مار دوں گا. مالک سمجھ میں نہیں آیا بات. کوئی ہم جیسے فقیروں کا حق کھا جائے تو تو نماز منہ پہ مار دے، کوئی زہرا جیسی امیر کا حق کھا جائے. پڑھتا رہے نماز، درود پڑھے محمد والے محمد پر. نماز قائم کرو زکوٰۃ. حسین مولا نے نماز قائم کر دی اور زکوٰۃ بھی ادا کی. علی مولا. اور یہاں زکوٰۃ دی، وہاں آیت آ گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہم جنہیں مانتے ہیں نا وہ محتاج نہیں تعریفوں کے کہ ہم تعریف کریں گے تو ان کا قد بڑھے گا. یہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر لیٹ کر قد نہیں بڑھاتے، جو ان کے ساتھ آ جاتا ہے اس کا قد بڑھ جاتا ہے. یہ تو قرآن کے بھی محتاج نہیں ہے. مسلمان آیت آنے کے بعد عمل کر کے
مسلمان بنتا ہے یہ انگوٹھی دیتے آیت آ جاتی، یہ چادر میں آتے آیت آ جاتی، آیتوں کے محتاج ہوں۔ اب لوگ بولتے ہیں روتے کیوں؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ مسکرا تو ہر کوئی لیتا ہے، نعرے سب لگا سکتے ہیں، آنسو ہر ایک کا نہیں آتا۔ آپ روکنے کی کوشش کرنا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ سے، وہ اللہ جو پشت رسول سے حسین کو گرنے نہ دے، جسے یہ گوارا نہ ہو کہ مسجد میں اگر بیٹھے ہیں، ابھی یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے کاندھے سے گر جائے کیا چوٹ لگے گی؟ لیکن جسے یہ گوارا نہ ہو کہ حسین پشت رسول سے گر جائے، کیسے برداشت کیا ہوگا جب حسین پشت فرش سے زمین پر آئے ہوں؟ وہ حسین غریب گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کہہ رہا ہو اماں اب مجھے اپنی آغوش میں لے لے، اور حسین تو حسین ہے، یہاں تو بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا۔ کل مسلم پہ گفتگو کی تھی، شہید کر دیا مسلم کو۔ مسلم کیوں گرفتار ہو گئے؟ اس لیے کہ مسلم کے دو بیٹے گم ہو گئے ہیں۔ حکم دیا مصطفیٰ بھائی نے کہ دوست کہہ رہے ہیں کچھ تذکرہ مسلم کے بیٹوں کا ہو جائے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذہن میں رکھو، چھوٹے چھوٹے بچے، 5-6 برس کے بچے یا 4 اور 5 برس کے بچے، کتنی عمریں ہیں؟ بابا ہم بھی ساتھ چلیں گے، اور چلے گئے سفیر کے ساتھ، اور پھر گم ہو گئے بچے۔ ڈھونڈ رہے ہیں، مسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود شہید ہو گئے، مسلم کے بچے نہیں ملتے۔ مسلم کو مارا بقرعید سے پہلے، اور مارنے کے بعد یہاں مسلمان جانوروں کو، بچوں کو دے کر قربانی کا بتاتے نا، ہم 1 لاکھ کا لائے ہیں، 2 لاکھ کا لائے ہیں، وہ گلیوں میں گھماتے ہیں۔ وہاں کوفے میں مسلم کے پیروں میں رسیاں تھیں، اور مسلمان گلیوں میں پھر آ رہے تھے، اور ہر کوئی لڑ رہا تھا میری باری ہے، اب میری باری ہے۔ زہرا کا لال تھا اور کوفے کی گلیاں تھیں۔ کل عرض کیا تھا 35 دن لگے مسلم کو دفن ہونے میں، 35 دن بعد مسلم کا جنازہ دفن کیا، بچے کھو گئے مسلم کے۔ کون مسلم ہیں؟ مسلم وہ ہیں کہ جو سفیر امام حسین ہیں۔ چلیے کل یاد رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مسلم نے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مولا عباس نے امام حسین کی کیا شان بتائی، کل عرض کروں گا کہ مسلم نے دربار میں امام حسین کی کیا شان بتائی۔ مگر آج کی حد تک اتنا سنو، مسلم کے بیٹے کھو گئے ہیں۔ آپ نے بہت آرام سے سن لیا، کلیجہ منہ کو آتا ہے پڑھنے سے پہلے نا، مجلس میں آپ کی باری ہوتی ہے رونے کی، ذاکر جب پڑھتا ہے نا کتابیں تو رو چکا ہوتا ہے۔ آپ بڑی ہمت کر کے آپ تک بات پہنچاتے ہیں، کوشش کروں گا بات پہنچ جائے، آپ نے برداشت کر دیا۔ مسلم کے بچے کھو گئے ہیں۔ جب مسلم کو قتل کر دیا نا، شہید کر دیا، تو ایک مرتبہ حکم دیا کہ مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈو۔ اب ہر کوئی مسلم کے بیٹے ڈھونڈ رہا ہے انعام کے لالچ میں، آل محمد کو پکڑیں گے انعام مل جائے۔ عزاداروں ڈھونڈ رہے ہیں کس کی اولادیں ہیں، مسلم کا بیٹا ہے یا لاہور والی بی بی کے بچے ہیں، عزاداروں عباس کے بھانجے ہیں، گم ہو گئے، ملتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے اور پکڑ کر انہیں زندان میں بند کر دیا۔ ایسا زندان تھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، نہ سورج نہ ہوا، ایسے زندان میں قید ہیں۔ ڈرتے ڈرتے قید کے زندان میں جو دربان تھا، یہ مومن تھا، اس کا نام مشکور ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اے بچوں تم ہو کون؟ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ تو یہ جھوٹ نہیں کہتے، یہ کہنے لگے مشکور ہم مسلم کے لال ہیں، ہم مسلم کے لال ہیں۔ مسلم کے لال سنا، مشکور نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا، اس جرم میں مشکور کو بھی مار دیا۔ لیکن سنو، ایک مرتبہ قید میں تھے، یہ عید کا دن تھا، مسلمان جانور قربان کر رہے تھے۔ عزاداروں مشکور گھر آیا، سب لوگ عید منانے میں لگے۔ مشکور گھر آیا، زوجہ سے کہا میں جانور قربان کرتا ہوں، اس کے حصے بناؤ۔ جانور قربان ہوا، حصے بنائے، یہ مسکینوں کا حصہ ہے، یہ پڑوسیوں کا حصہ ہے، یہ رشتہ داروں کا حصہ ہے۔ مشکور آیا، کہنے لگا سن، یتیموں کا حصہ بھی الگ کرنا اور اسے پکانا۔ کہا کیوں؟ کہا قید میں آل محمد کے یتیم، قید میں 2 آل محمد کے یتیم ہیں، ماں باپ سے دور ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت
کھانا اپنی طرف سے انہیں کھلاؤں. ایک مرتبہ مشکور کی زوجہ نے کھانا بنایا. جب کھانا بن گیا نا عزادارو تو ایک مرتبہ کہنے لگی کہ میں تیرے ساتھ چلوں گی. کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے ماں کے بغیر کھانے کی عادت نہ ہو. عزادارو آ گئے قید خانے میں. تو ایک مرتبہ بچیاں، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی، وہ پیچھے چلی. کہا تم گھر میں بیٹھو. کہا نہیں ہم بھی چلیں گے. کہا کیوں؟ کہا ہم نے سنا ہے آل محمد کے بچے چاند جیسے ہوتے، ہمیں زمین پہ چاند دیکھنے. مجھے بتاؤ جو مشکور کی اولاد کو چاند لگ رہے ہو وہ مسلم کو کیسے لگتے ہو؟ وہ عباس کی بہن کو کیسے لگتے ہوں گے؟ عزادارو ایک مرتبہ قید خانے میں آ گئے اور قید خانے میں آ کر آواز لگائی ابراہیم محمد، مگر کوئی جواب نہیں ملا. نہ ملا نا جواب تو مشکور گھبرانے لگا، ایسا نہ ہو دم نکل گیا ہو قید خانے میں. آگے بڑھا، محمد آواز دو، ابراہیم آواز دو. تو محمد نے کہا مجھے لگتا ہے میرا بھائی ابراہیم مر گیا ہے. کہا کیسے؟ کہا ابھی تو اماں کو یاد کر رہا تھا، اب آواز نہیں آتی. اتنا سنا، مشکور نے چراغ جلایا. سارے مصائب ایک طرف، ایک جملہ ایک طرف. معلوم ہے مشکور نے چراغ جلایا، دیکھا مسلم کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے. اور یہ دیکھ کر کانپنے لگا مشکور کہ عباس کا بھانجا اور اتنا غریب، عباس کا بھانجا اور اتنا غریب. اجرکم اللہ، اللہ تمہاری آوازوں پر رحم کرے. ہمارے دوست علیل ہیں، ان کی خواہشات ہے پروردگار فرش اعلیٰ سے اٹھنے سے پہلے محمد علی بھائی کی خواہشات کو پوری فرما. مہدی بھائی، نقی بھائی اور جتنے مومن یہاں تشریف فرمائے، مصطفیٰ بھائی، اور روتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگو. زہرا کا لال بڑا قدیم ہے، پروردگار جو قید میں ہو انہیں رہائی نصیب فرما. مسلم کی اولادوں کے صدقے میں بس اپنی آوازوں کو کم نہ کرنا، بلند کر سکتے ہو تو بلند کرو، کسی سے شرما کے رونے کی ضرورت نہیں ہے. عزادارو مشکور نے بچے پہ پانی ڈالا، بچے کو ہوش آیا. ایک مرتبہ کہا اٹھو ہم کھانا کھلائیں گے. کہنے لگا میں ماں کے ہاتھ سے کھاتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں کھاتا. ایک مرتبہ مشکور کی زوجہ آگے بڑھی، اے بچوں میں تمہاری ماں نہیں ہوں، کنیز سمجھ کے میرے ہاتھ سے کھا، مجھے کنیز سمجھ کر کھا لو. ایک مرتبہ بچوں نے کھانا منع کر دیا. نہ جانے ماں کس حال میں ہوگی، نہ جانے سکینہ کیسی ہوگی، نہ جانے حسین نے کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا. عزادارو ایک مرتبہ چھوٹی بچیاں آگے بڑھی، بچوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی ہمیں بہن سمجھ کے کھا لو، لاؤ ہم کھلاتے. ایک مرتبہ دیکھا، آواز دی ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے ہماری بہنیں. ایک مرتبہ جب نہ کھایا نا، بچیوں نے کہا ہم منت کرتے، آج عید کا دن ہے کھانا کھا لو، آج عید کا دن ہے. بچے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، آواز دی محمد آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے. اور جن کی وجہ سے عید منا رہے ہیں مسلمان، وہ آل محمد قید میں ہے. عزادارو مشکور نے رہا کر دیا. یہ ایک درخت پہ بیٹھے تھے، ایک مومنہ آئی، اس نے پانی بھرا، پانی میں چاند چہروں کا عکس دکھائی دیا. ایک مرتبہ اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا مسلم کے لال. وہ مومنہ گھر لے آئی، ایک مرتبہ منہ دھلایا، بالوں میں کنگھی کی، کھانا کھلایا، اپنے گھر میں لٹا دیا. بس زحمت تمام، ملون حارث آ گیا، اللہ اس پہ لعنت کرے. بچے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اس کے کانوں میں آواز آئی. یہ آیا اور کہنے لگا میں سارا دن ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہو. سارا غصہ بچوں پہ نکالا، کبھی تماچے مارتا، کبھی بال پکڑتا. مسلم کی اولادیں وا غربتہ وا محمدہ کا نعرہ لگا رہی. عزادارو پھر وہ وقت آیا، دونوں کو بالوں سے پکڑا، دریا کنارے لٹانے لگا. زوجہ نے منع کیا، اس کی گردن کاٹ دی. غلام نے منع کیا، اسے مار دیا. عزادارو وحشی لایا دریا کنارے اور بچوں سے کہنے لگا کہ اب میں تمہیں ماروں گا. تو بچوں نے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہم آل رسول ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، 2 رکعت نماز کی اجازت دے. اس نے کہا پڑھ لو. قد قامت الصلاۃ، یہ حسینی ہیں جنہوں نے نماز کو قائم کیا. عزادارو بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے مار، چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے مار. ارے دونوں کی گردنیں کاٹی. ایک
مارا اور اٹھا کے لاشے کو دریا میں ڈالا. لاشا ڈوبا نہیں عزادارو، ڈوبا نہیں، اس لیے کہ یہاں ماں نہیں ہے، یہاں بہنیں نہیں ہیں، یہاں بھائی نہیں ہے، یہاں بابا نہیں ہے. عزادارو بھائی کو مار دیا تو ایک مرتبہ دوسرے بھائی کو کاٹا، تھیلے میں سر رکھے، بچے کا لاشا دریا میں ڈالا. ارے دونوں بھائی آپس میں ملے، ایک مرتبہ لاشیں دریا میں چلے گئے. مجھے نہیں معلوم کہاں ہے مسلم کے لال. بس آخری جملہ سنو زحمت تمام. یہ پہنچا محل میں، لا کر سر رکھے. ایسے سر جب نکالے ہیں نا، جب نکالے ہیں، عزاداروں کہا مجھے انعام دے، میں نے مسلم کے بچوں کو مار دیا. جیسے ہی سر نکلے، ابن زیاد جیسا دشمن 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، کہنے لگا ظالم انہیں لے آتا، مارتا نہیں اتنے پیارے بچوں کو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے رب جہاں پنجتن پاک کس اسلام کا دامن غم شبیر سے بھر دوں. پروردگار رونے والی آنکھوں پھیلے ہوئے ہاتھوں پر رحم فرما. فرش ادا سے اٹھنے سے پہلے تمام چھوٹے بڑے تمام نوجوانوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جتنے بزرگان بیٹھے ہیں مالک سب کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم دائم. مصطفیٰ بھائی اور جتنے دیگر احباب جمع ہیں، بالخصوص ہمارے محمد علی بھائی، نقی بھائی، ہمارے مہدی بھائی اور جتنے ماشق بھائی بیٹھے ہیں، جتنے مومن یہاں تشریف فرما، ہر ایک کی توفیقات میں اضافہ فرما. فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما. پرویز بھائی اور جتنے احباب ہمارے سفر میں زیارت امام حسین کے لیے گئے، انہیں خیریت سے اپنے گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرما. رحم فرما، گھروں پہ رحمتوں کا نزول فرما. اسی طرح نسلاً بعد نسلاً عزاداری کی توفیق عطا فرما. پروردگار رزق میں اضافہ فرما. مومن دعا کریں اور دل سے کریں ہمارے وطن کو استحکام عطا فرما، مذہب حقہ کو ترقی عنایت فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی ایک دعا، ہر چھوٹے ہر بڑے، ہر امیر ہر غریب، ہر مرد ہر مزدور، جو جا چکا اسے پھر سے، نہیں جا چکا مجھے سمیت ایک بار قبر حسین کا زوار بنا. تمام دعاؤں کی قبولیت بالخصوص روضہ امام پر حاضری کے لیے بلند تر صلوات.